من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 39 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جواب دیا یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، یا صاحبی السجن، صاحب کس کو کہتے ہیں؟ کمپینین کو، ساتھی کو کہتے ہیں، اور السجنی یعنی کہ قید خانے کے، اور یہ صاحبین تھا اصل میں، لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے یہ صاحبی ہو گیا ہے، بیسکلی ڈوئل ہی کے لیے یوز ہو رہا ہے، یعنی کہ جو دو ساتھی تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ، اور دیکھیں کہ پکارنے کا انداز کس طرح کا تھا، یا صاحبی السجنی۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے سے خواب پوچھنے والوں، یا کچھ بھی اور کہہ سکتے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے لیول پر آ کر بات کرنا، صاحب کہنا، اپنا ساتھی کہنا، اپنا ہی کمپینین کہہ دیا، یعنی کہ جیل میں وہ جو باقی دو لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ انہوں نے امپورٹنس دی اور ایک طرح سے اپنائیت کا اظہار کیا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کسی کو علم دینے لگتے ہیں نا، یا کوئی آپ سے کوسچن کرتا ہے، تو آپ اس کو جب جواب دیں گے تو آپ نے اس کو سپیریئر فیل نہیں کرانا کہ میں بہت سپیریئر ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتہ میرے پاس بہت علم ہے، یا میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، یہ کچھ پڑھا ہوا ہے، تو آپ کے اندر وہ جواب دیتے ہوئے تکبر سا آ جائے، یا آپ جو ہیں اس کو اس طرح سے جواب دے دیں کہ اکڑ کر۔ نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ جب بات کی تو بہت زیادہ ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، حالانکہ وہ ایک پیغمبر تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یعنی یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا یہ بات کہ میرا سٹیٹس دیکھا جائے تو ان سے اپ ہی ہے نا، ان سے تو زیادہ ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، لیکن پھر بھی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہو جائے، جتنا بھی علم آ جائے، جتنا کچھ بھی آپ کے پاس نالج ہو، ٹیلنٹ ہو، سکلز ہوں، اگلے کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، اگلے کے پاس اس طرح کا، ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو بہت مالدار ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ مال و دولت میں بہت کم تر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح سے بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے، اخلاق کی بہت ہی کوئی نچلی سطح ہوتی ہے۔ تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے پیچھے کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور اگلے کے پاس نہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے نا۔ تو کوئی بھی ریزن ہو، آپ رینک میں سپیریئر ہو، یا آپ کوئی بھی آپ کا رتبہ بڑا ہے، اگر یا آپ کے پاس علم زیادہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اگلے کے ساتھ بات ہیوملٹی کے ساتھ ہی کریں، عاجزی کے ساتھ ہی کریں، اگلے کو کمفرٹیبل فیل کرائیں کہ وہ جب آپ سے کوسچن کر رہا ہے، آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ وہ بات پوچھ بھی سکے اور اس کو اپنائیت بھی فیل ہو، کیونکہ دیکھیں کہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب دعوت دی جاتی ہے، ایک داعیہ دین کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو تو اسپیشلی ڈفرینٹ ہونا چاہیے باقی لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے، عام لوگوں کے بات کرنے کے انداز سے، کیونکہ اس کو تو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، تو اس کو تو محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ ہی دینی ہے۔ اور کل جس طرح ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی ہم نے کچھ سٹوریز، کچھ واقعات، کہ کس طرح انہوں نے ایسی جگہوں پر بھی، ایسے موقعوں پر بھی جہاں ہم سوچتے ہیں کہ ہے غصہ نہیں آیا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ایک شخص جیسے ہم نے پڑھا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، بٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آ رہے ہیں اور اس کو معاف بھی کر دیا ہے، تو وہ کیوں، وہ کیسے کر لیتے تھے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اخلاق اچھا رکھوں گا تو یہ اللہ سے جڑیں گے، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ اگلے انسان کو کس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا، اور وہ پرپس کیا تھا ان کے آنے کا کہ وہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائیں کہ بات کس طرح سے پوچھی جاتی ہے، یا علم کس طرح سے سیکھا جاتا ہے، یہ ایک طریقہ تھا۔ تو وہ ایک انسان کی شکل میں آئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ان کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے علم سیکھا تھا، ان سے کچھ سوال کیے تھے۔ تو سبحان اللہ، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ
ایک عالم دین کو یا کوئی بھی انسان ہو، اور اگر اس سے کوئی سروس لی جا رہی ہے یا اس سے کوئی کام لیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. ہوتا ہے نا، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. یعنی جب آپ اپنے آپ کو بہت ہی اکڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے اور سپیریئر فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ ہماری لوگوں پر دھاک بیٹھ جائے گی یا لوگ بہت زیادہ عزت کرنے لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ سر نگوں کا کیا مطلب ہے، یعنی جب آپ عاجزی کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ رہتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی رسپیکٹ بھی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی قدر بھی بڑھا دیتا ہے اور آپ کی بات بھی سنی جاتی ہے. تو یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر، کیا جدا جدا معبود بہتر ہیں؟ ارباب رب کی جمع ہے، یعنی کافی زیادہ رب جو ہیں وہ متفرقون جو جدا جدا ہے، فرق سے نکلا ہے نا، یعنی کہ جو بہت زیادہ ہیں. ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ الہ ہے، دوسرا ڈیفرنٹ خدا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے مشرکین مکہ نے بھی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سارے معبود بنائے ہوئے تھے. کوئی جو تھا وہ گائے کو پوجتا تھا، کوئی پتھر کو پوجتا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے، کوئی ایون چاند سورج کی بھی پرستش کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نا کہ شرک بیسکلی کیسے انٹروڈیوس ہوتا تھا کسی بھی معاشرے میں. یعنی کہ شرک کی کوئی ریالٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جس طرح ایک زمانے میں بہت سارے نیک لوگ آئے جو خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے تھے، خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے تھے، مگر کیا ہو گیا کہ ان کے جانے کے بعد شیطان نے لوگوں کو اس طرح بھڑکایا کہ ان کو تو تم بالکل بھول ہی گئے ہو، حالانکہ وہ ولی اللہ تھے. تو کیوں نہ ان کے جو ہے نا پکچرز تم لوگ بنا لو تاکہ اپنے پاس تم سیو رکھو. پھر لوگوں نے ان کے اس طرح سے پکچرز اور پھر مجسمے تعمیر کر کے رکھ لیے کہ ان کی وجہ سے نا ہم مسجد میں بھی رکھ دیں گے یا کہیں بھی عبادت گاہ میں، تو ہمیں ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد زیادہ آئے گی، کیونکہ ان کو دیکھ کے ویسے بھی اللہ کی یاد آتی تھی ان کی زندگی میں. اور پھر کیا ہوا، وہ پھر آہستہ آہستہ جب ان کی اس جنریشن کی ڈیتھ ہو گئی یا اس جنریشن سے اگلی جنریشن جب آ گئی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مجسمے یہاں پڑے ہوئے ہیں ان کی کیا بیسس ہے، تو شیطان نے اس طرح بھڑکایا ان کو کہ بیسکلی یہ ہیں خدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پوجو، ان کو پوجو، ان کی عبادت کرو. وہ آہستہ آہستہ شرک پھر اس طرح انٹروڈیوس ہوا، تو اس کی تو کوئی ریالٹی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پوجنا، جس طرح کس نے بتایا ان کو کہ آپ نے گائے کی عبادت کرنی ہے، آپ نے ایک ایلیفنٹ کی عبادت کرنی ہے، یا آپ نے سورج کو پوجنا شروع کر دینا ہے جس کا مشرق مغرب اللہ نے طے کیا ہے. جس کو اللہ حکم دیتا ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تو وہ غروب ہوتا ہے. جب اللہ حکم دے گا تو اس کی یہ سائڈ ہی چینج ہو جائے گی کہ وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا. سبحان اللہ، یعنی وہ تو بالکل ٹوٹلی اللہ کے تابع ہے. تو کس نے یہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو شرک کی کوئی ریالٹی نہیں ہوتی ہے. تو وہ یہ ایک دیکھیں سوالیہ انداز تھا، ان سے پوچھا جا رہا تھا. وہ جو دو ساتھی تھے ان کو یوسف علیہ السلام نے کوسچن کیا. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ دعوت دیتے ہو دین کی، یا ویسے بھی نا کچھ بھی آپ پڑھا رہے ہیں، تو لوگوں کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے یا لوگوں کو ریفلیکٹ کرنے کی اپرچونٹی دینے کے لیے کہ ذرا یہ بھی سوچیں، اپنا دماغ یوز کریں گے، برین سٹارمنگ ہوگی، پھر ہی پتہ چلے گا ان کو بھی کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ معاملہ کس طرح سے حل ہوگا یا اس کا آنسر کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا بہت ہی افیکٹو ہوتی ہے کہ اگر آپ کوسچن کر لو. تو ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جدا جدا خدا، جدا جدا رب بہتر ہیں، یعنی بہت سارے الہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا پھر ایک الہ جو کہ الواحد ہے اور جو قہار ہے. قہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا کنٹرول ہے ہر چیز پر، ہر انسان پر، ہر چیز اس کے آگے سرنڈر ہے، سب میں صرف ہے، ہر چیز اس کے آگے اس کے تابع ہے. تو یہ ہوتا ہے قہار، اور اس کا ترجمہ ہم زبردست بھی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو قہر والا، جس کی ایک طاقت ہو، جس کا ایک کنٹرول ہو، پاور ہو، اور اس جیسی پاور کسی کی نہیں ہے، اور کوئی ہے نہیں جو اس کی پاور کے انڈر نہ ہو. یعنی لوگوں کا رزق، لوگوں کی صحت، لوگوں کی زندگی، موت، ہر انسان کے ساتھ ہر زندگی کے لمحے میں کیا پیش آنا ہے، اور اس کی موت کب لکھی گئی ہے، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس کا خاندان کیسا ہوگا، اور ہر چیز، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اور اس کو نرچر کرنے والا اور اس کو پروان چڑھانے والا اور اس کی ساری زندگی کو متعین کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ واحد ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی ذات کسی کی نہیں ہے، اس جیسا کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہے، اور کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور قادر نہیں ہے. یعنی کہ ساری پوری کائنات آپ لے لو، چاہے انسان ہو، چاہے چرند ہو، پرند ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، دریا ہوں، درخت ہوں، چونٹیاں تک ہوں، کوئی بھی جانور ہو، ہر مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق پر کنٹرول بھی صرف اور صرف اللہ کا ہے. آسمان میں جو ستارے گردش کر رہے ہیں، جو جتنے بھی پلانٹس ہیں، جو اتنے ہیوج ہیں، اتنے پاورفل ہیں، ان کے اوپر بھی ایک پاور ہے، اور وہ کس کی ہے؟ ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس کی بندگی کی جائے، جس کو انسان اپنے دل کے لب میں، لب کون کیا ہوتا ہے؟ دل کا کون سا پارٹ؟ کور آف دا ہارٹ، سینٹر آف دا ہارٹ، کہ ہوتا ہے نا کہ اس میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور شے یا کوئی اور انسان بس جائے تو پھر انسان منافقت کی طرف چلا جاتا ہے، پھر انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرنی چاہیے جو آپ کا الہ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو اس دل کے خانے میں جو ایک خانہ اللہ نے اپنے لیے ہی مقرر کیا ہوا ہے، اس میں صرف اسی کو بسانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی اس میں انٹر ہوتا ہے نا، انسان کی نیچر اللہ نے بنائی ہے، انسان اسی کی باتیں مانتا ہے اور اسی کی بندگی کرنے لگ جاتا ہے اور اسی کے تابع ہو جاتا ہے، اسی کی فرما برداری میں آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک واحد الہ ہے. یعنی کہ آپ کے دل میں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہہ دو کہ میں اس کو بھی، اس کی بھی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کو بھی پوچھتا ہوں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے بڑی کوئی اپنی طرف سے تجویز دی تھی کہ ایسا کریں کہ ایک ٹائم پر آپ ہمارے بتوں کو پوجا کریں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، یعنی وقت کو بانٹ لیتے نا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم آپ کے الہ کی عبادت کیا کریں گے. تو پھر سورۃ الکافرون نازل ہوئی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ عبادت بنتی ہی نہیں ہے. عبادت جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی جائے، ان کے آگے جھکا جائے. اور کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ایون اگر ایک آفس میں بھی آپ دیکھ لو یا کہیں بھی دیکھ لو کہ ایک سے زیادہ ہیڈز ہو جائیں، ایک سے زیادہ لیڈر ہو جائیں. ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو قوام بھی اسی لیے کہا ہے نا، یعنی کہ عورت کو کہا گیا ہے کہ مرد قوام ہوگا، ڈیسیجن میکر. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹیئرنگ ویل اس کے ہاتھ میں ہوگا، عورت فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور عورت کی اپنی خوبیاں اور اپنی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسکلز اور رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں جو کہ وہ مرد نہیں کر سکتا. لیکن ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو حکمران بنا دیا نا کہ ایک گھر کو جو چلائے گا، اس کے پیچھے ایک سالڈ ریزن ہے کہ اگر دو اسٹیئرنگ ویل ہو جاتے ہیں تو ایک جو ہے گاڑی کو ایک طرف موڑنا چاہ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری طرف موڑنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو گاڑی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ایک اگر جگہ کا کے بہت سارے ہیڈز ہو جاتے ہیں اور آپ نے سپوز اپنا کوئی کام کیا، اب آپ نے پروو کرانا ہے، ایک بندہ کہے گا ہاں بہت اچھا ہے، دوسرا کہے گا نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کرو، تیسرا کہے گا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. تو وہ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آپ کو ایک ہی کام پر ڈفرینٹ انسٹرکشنز جب دے رہے ہیں تو نہ وہ کام ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے، نہ ہی وہ کمپنی یا وہ ادارہ یا وہ جو بھی ہے وہ چل سکتا ہے. یعنی کچھ بھی صحیح سے نہیں ہوگا نا کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ لیڈر بن جائیں گے. تو بالکل یہی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہم پہ رحمت ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی کیسے ٹوٹل نفی کی ہے کہ میری بات مانو گے تو یہ کوئی تمہارے اوپر برڈن نہیں ڈل رہا کہ ایک اللہ کی بات ماننی ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے اتنی کوئی بڑی بلیسنگ ہے کہ صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اب کسی اور کا غلام نہیں بننے دینا چاہتے، کسی اور کی غلامی اللہ کو تمہارے لیے منظور نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں شرک کی ٹائپس ہوتی ہیں کچھ. یعنی ایک شرک اکبر ہوتا ہے جو تو کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو باقاعدہ پوجا جا رہا ہے اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے. ایک شرک اصغر ہوتا ہے جس کی ابھی ہم نے بات بھی کی ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی اور کو اتنی اہمیت دے لے کہ اللہ کی باتیں پیچھے کر کے اس کی باتیں ماننے لگ جائے. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو آپ نے محبت بھی دینی ہے اور ان کی بات بھی ماننی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے آپ کو، اور ایک خاص حد تک آپ نے ان سے بھی اپنے بلکہ رسپیکٹ کا حکم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، لیکن ایک خاص حد تک کرنی ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے، جو وقت اور جو عبادت اور جو آپ کی محبت، وہ آپ کسی اور کو نہیں دو گے. یعنی جتنی محبت اللہ سے کرنی ہے اتنی کسی سے نہیں کر سکتے، سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ شرک اصغر میں یہ پھر چیز آ جاتی ہے. اسی لیے ریاکاری کو، دکھاوے کو شرک اصغر کہا گیا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے بے شک نیکی کا، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کی نظر میں بہت اچھا بن جاؤں. یہ جیسے ہے نا ایک حدیث بھی کہ سب سے پہلے جس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ایک ایسا انسان ہوگا کہ جو ہوا تو شہید تھا لوگوں کی نظر میں، اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں مرتے مرتے لڑتے لڑتے مر گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سب سے پہلے دوزخ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تم میرے لیے نہیں مرے تھے، تمہیں بس یہ تھا کہ لوگوں میں تمہارا نام باقی رہے، یا لوگ تمہیں کہیں، سراہیں کہ دیکھو کتنا بڑا یہ شہید ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی، کیسے اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان دے دی. تو سبحان اللہ، یہ کوئی عام سا میٹر نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں بار بار خود کی نیت کی اصلاح کرنی ضروری ہوتی ہے، توحید بار بار خالص کرنی ضروری ہوتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد کی طرف بار بار لے کے جانا ہوتا ہے کہ بار بار اپنے آپ کو یہ کنونس کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، تاکہ ایک انسان کا ایمان تازہ ہوتا رہے. اور کوئی بھی یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز یا کوئی انسان کے دل میں وہ مقام نہ حاصل کر لے کہ جو صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے. تو یہی وہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی پاور بھی بتا رہے ہیں، القہار، وہ جو کہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. اور جب کوئی کنونس ہو جاتا ہے نا کسی کے بھی مقام کے بارے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کو کسی سے نالج حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایسا نالج ہے. سپوز اگر ہم ہوتے امام ابن تیمیہ کے زمانے کے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک بندے کا پتہ ہوتا کہ نہیں اس کے پاس اتنا اوتھینٹک نالج نہیں ہے، اس کے پاس ایسا نالج ہے جو کچا پکا ہے، اور کچھ باتیں اس کی ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ باتیں خراب ہوتی ہیں، تو ہم کیا کرتے کہ ڈاؤٹ فل ہوتے کہ اس سے لینا ہے علم کہ نہیں لینا. لیکن اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ امام ابن تیمیہ کے پاس جا کر آپ نالج حاصل کرو تو ہم فوراً چلے جائیں گے، بیکاز ان کا ایک مقام یا ان کی ایک جو ہے نالج کا، ان کا ہمیں پتہ ہے کہ واقعی میں جتنا بھی ان کے پاس نالج تھا، جو ان کا کام تھا، وہ اوتھینٹک تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ بات ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کسی کا رتبہ، کسی کا مقام، تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے نا اس سے علم حاصل کرنا. اس کے سامنے بیٹھ کر آپ جو بھی اس کے پاس اسکلز ہیں یا علم ہے وہ آپ حاصل کرو، اس سے فیض یاب ہو.
تو جب اللہ کی پاور کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے الہ جو کہ بے شک غلط ہیں، جھوٹے معبود ہیں، لیکن اتنے عرصے سے جب کہ وہ ان کی عبادت کرتے آ رہے ہیں نا، تو وہ دل میں اتنی بڑی جگہ ان کی بن چکی ہوئی ہے، تو وہ چھوڑ دے؟ جب ان کو اس سے بہتر کوئی چیز ملے گی اور اس کی پاور اور اس کی عظمت کا یقین ہو جائے گا، کنوکشن ہو جائے گی، تو پھر ہی آسان ہوگا نا اللہ کے سامنے جھکنا۔ بالکل جیسے ایک بچہ ہے سپوز، ٹھیک ہے، اس کو ایک ٹوائے کار ملتی ہے اور وہ اس کے لیے پوری دنیا بن جاتی ہے کہ جب سے جیسے ہی پیرنٹس اس کو لے کے دیتے ہیں، وہ وہاں سے لے کے گھر تک اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، گھر آ کے کھولتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اب اسی کے ساتھ کھیلے جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو ایک دم سے باہر ایک اصلی کار نظر آئے، سپوز ایک فراری نظر آئے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ ابھی تو وہ ٹوائے کار میں اتنا بزی ہے کہ اس کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے، پیرنٹس اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کر لو، یہ کھا لو، یہ کر لو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا دھیان ہی کہیں اور نہیں جا رہا، کیونکہ ہی سو انوالوڈ ان دیٹ ٹوائے کار جس سے اس کو اتنی محبت ہے۔ لیکن جب باہر اس نے دیکھا کہ ایک ریئل کار کھڑی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کی طرف دوڑ جائے گا اور اس کو بالکل بھول جائے گا جو ایک ٹائم پہ اس کی پوری دنیا تھی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ جب جو ان کے الہ تھے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب تک ان کو زیادہ محبت نہیں ہوگی تو وہ ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور محبت کے لیے معرفت بہت ضروری ہے، آپ کو پتہ ہو کہ وہ کون ہے۔ تو یہ چیز بہت افیکٹو ہوتی ہے کہ اگر آپ کی بھی کوئی فالس اٹیچمنٹ ہے نا، یعنی آپ کے دل میں بھی سپوز کچھ لوگوں کا الہ پیسہ بن جاتا ہے، کچھ لوگوں کا نفس بن جاتا ہے، وہ ہر وقت اپنے نفس ہی کی سنتے رہتے ہیں اور ہر ٹائم جو ہے وہ ایسے ہی کام کرتے رہتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، بٹ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دل جو ہے ان کا اس طرح بیمار ہو گیا ہے کہ دل میں کوئی اور چیز بہت زیادہ بس چکی ہوئی ہے اور کچھ کا کوئی اور انسان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان ان کو سائیڈ پر کر کے، یعنی ان کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت کو زیادہ پرائیورٹی کب دے گا؟ جب اس کو زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اس سے محبت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ دیکھیں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی قرآن کو بھی سیکھنا شروع کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مخلوق دیکھ رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ کی عظمت کو ڈھونڈنے کی اور اس کو پہچاننے کی، اس کا ذکر کر رہے ہیں، آپس میں بھی جب بیٹھتے ہیں یا اکیلے میں بھی ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا نور دل میں اترنے لگ جاتا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر یہ محبت اگر آ گئی ہے نا، تو پھر آپ کہیں بھی ہوگے نا، everything is going to fall in line, like everything is going to be all right۔ یہ ابھی جو ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتے، محبت ہو جائے تو سب آسان ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہم مسلم جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ صرف انہی کے لیے ایک دعوت تھی، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم نے بھی ٹاپ پرائیورٹی اللہ کو دینی ہے یا اسی کی باتیں ماننی ہے، بندگی ہم نے ظاہر ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب کرنی ہے، تو پھر محبت کریں اس سے سب سے زیادہ، اور پھر اس کے لیے آپ کو اللہ کے ناموں کو، اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنا اور سیکھنا۔ تو وہ یہی بات کریں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ یہی جو بات ہم ابھی کر رہے تھے کہ وہ کہاں سے انہیں بات پتہ چلی کہ ان کی عبادت کرنی ہے، وہ صرف ایک نام ہے، اور اس طرح سے انٹروڈکشن ہو گیا تھا بس لوگوں کو کہ یہ جو ہے ان کی عبادت کرو، اور لوگ کیا کرتے ہیں پھر بلائنڈلی فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ وٹ ایور یو آر فالوئنگ اور وٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو کہتے ہیں نا گراسپ، یا آپ کہتے ہو فالو کرو، تو اس کو آپ پہلے تحقیق کر لو، اس کے بارے میں ریسرچ کر لو، جان لو کہ یہ اوتھینٹک بھی ہے کہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور آپ کے باپ دادا نے یہ سارے نام رکھ لیے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر ہم صرف اور صرف ان طریقوں کو اور ان باتوں کو سچ مان لیتے ہیں جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس یا یہ آباء و اجداد ایک ہی طریقہ فالو کرتے آئے ہیں، چاہے کہ وہ غلط بھی ہو، یا ایک سوسائٹی میں جو ایک رواج چل چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اسی کو فالو کرنا ہے، تحقیق کم ہی کوئی کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے درست طریقہ اختیار کرنا ہے، اور وہ پھر آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، یعنی اوتھینٹک حدیث کی کتابیں ہیں، تو آپ خود اپنا کام کرو نا، خود ریسرچ کرو، خود دیکھو۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، سمجھ دی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ نے نہیں کہا ہوا کہ آپ اب یہ بھی کرو، مطلب اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ ان کو بھی پوجو۔ تو بہت اویئر ہمیں ہونے کی ضرورت کہاں ہے کہ مائنر شرک کے معاملوں میں، کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی رسم ایسی آ گئی ہے یا ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم اللہ کے حکم کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں بالکل، اور وہ باتیں مان لیتے ہیں کہ جو ایک سوسائٹی میں چل رہی ہیں یا جس سے لوگ خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی شرک اصغر میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ان الحکم الا للہ، یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ امارا اللہ تعبدو الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں شروع میں جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے بات کی تھی نا کہ انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے تو چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کا دین جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اور پھر بات کی تھی کہ میں نے اتباع کیا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کا۔ تو ان کے ذہن میں کوسچن تو آیا ہوگا نا کہ کیوں چھوڑا ہے، یعنی اس میں غلطی کیا ہے، ہمارا جو دین ہے یا ہمارا جو طریقہ ہے اس میں کیا فالٹ ہے، یہ تو بتایا جائے، اس غلط کو غلط تو ثابت کیا جائے نا، کہ کیا وجہ ہے کہ جو انہوں نے اس دین کو ترک کر کے اور اس کو پیچھے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی عبادت کی ہے۔ تو وہ جو ریزن تھا، دیکھیں اب یہاں پر انہوں نے سارا بتایا، کہ ایک تو یہ بتایا کہ بہت سارے معبود صحیح نہیں ہوتے، بلکہ ایک واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ پھر وہ انٹروڈیوس کرایا، وہ جس کی ساری حکومت ہے، اور وہ جو کہ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، یعنی کہ جب وہ کریٹر ہے، جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، پلانر وہ ہے تمہاری زندگی کا، اون وہ کرتا ہے تمہیں، یعنی ہر چیز تمہارے معاملے میں ڈیسائیڈ اس نے کی ہے، زندگی اس نے دی ہے، موت اس نے دینی ہے، اور مرنے کے بعد جو سارے معاملات ہوں گے، جو حشر ہوگا، جو آخرت کے معاملات ہوں گے، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پلان کرتا ہے، اور وہی ہے کہ جو مالک یوم الدین ہے، وہ روز جزا سزا کا مالک بھی ہے، حکم بھی پھر اسی کا چلے گا نا، عبادت بھی پھر اسی کی ہوگی، پھر وہ جو کہے گا آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کمپلیٹلی آپ کو اون کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اور ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، قیم اسٹریٹ، سیدھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں دل کو بے چینی نہیں ہوگی۔ جب اللہ کے ایک طریقے کو فالو کیا جائے گا، یعنی اس کی کتاب کو فالو کیا جائے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے گا، تو پھر کوئی کنفیوژن زندگی میں نہیں رہتی، پھر انسان بھٹک نہیں سکتا۔ ہاں اگر ہو سکتا ہے سیدھے راستے سے وہ پھسل جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جب تک اس کے ساتھ ہوگی وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ دین ایسا ہے، یہ قائم رہنے والا ہے، قیم ہے، اسٹریٹ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاح بھی ایسے ہی لوگوں کو دی ہے جو اس دین کو تھامیں اور اس پر چلیں، کامیابی بھی صرف اور صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تو ذالک الدین القیم، اس کو چھوڑ کے کوئی اور دین نہ اپنانا۔ پہلے انہوں نے دیکھیں اپنائیت کا اظہار کیا، پھر خیر خواہی بھی کی،
یعنی کہ جب آپ کسی سے ملتے ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کے طریقے درست نہیں ہیں، یہ کلیئر کٹ ایسے کام کر رہا ہے اپنی زندگی میں جو کہ غلط ہیں، حرام کے درجے میں آ رہے ہیں، اور یہ اپنی زندگی آخرت تباہ کر لے گا، تو کوئی نہ کوئی دعویٰ کا سلسلہ ضرور شروع کریں گے، کسی حکمت کی یعنی حکمت سے کسی طرح سے کوشش کریں کہ اس کو میسج ضرور دے دیں، اس کو تنبیہ ضرور کر دیں، کیونکہ ریمائنڈر ہمیشہ بینیفٹ کرتا ہے اس کو جو سننا چاہتا ہے یا جو عمل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ چیز ہم پہلے سے جج کر لیتے ہوتے ہیں، ہماری غلطی یہ ہوتی ہے اس نے کدھر سننا ہے، اس نے کدھر چینج ہونا ہے، یا اس نے کہاں بات ماننی ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے ابھی آپ بات کر دو، کئی سال بعد جا کر اس کو آپ کی یہ بات اثر کر جائے، جب اللہ نے وقت لکھا ہوگا اس کی ہدایت کا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے نا کہ کس کا دل کب بدلنا ہے، ٹھیک ہے، کس نے کس ٹائم پر چینج ہونا ہے۔ تو آپ نے اپنا فرض ضرور ادا کرنا ہے۔ تو ذالک الدین القیم، وہ نان مسلمس کو دعوت دے رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی دعوت دینی چاہیے ہے۔ جیسے اکثر لوگوں کے گھروں میں کچھ کرسچن ہیلپرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان سے بھی بات نہیں کر پاتے، بس ایک ڈر سا ہوتا ہے، یا ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے، یہ تو اتنے پکے ہوتے ہیں، انہوں نے کہاں دین چھوڑنا ہے۔ بھئی جب آپ کنونسڈ ہو گئے ہو نا ایک الہ کی عظمت پر، اور وہی آپ کا معبود ہے اس بات پر، تو پھر یہ بلیسنگ، یہ نعمت آپ دوسروں کو بھی دو نا، دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اچھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی یہ جو سیدھا دین ہے، ایک درست راستہ ہے، اس بارے میں اکثر لوگوں کو، میجورٹی کو علم ہی نہیں۔ میجورٹی سمجھتی ہے کہ نہیں یہ راستہ ایسا ہے جس پہ اگر ہم چلے تو پتہ نہیں ہماری زندگی بھی میزریبل ہو جائے گی، اور ہم بہت تنگ زندگی گزارنے لگ جائیں گے، اس میں تو بڑی ریسٹرکشنز ہیں، اس دین میں نا کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کی باتیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے لگ جائیں گے، تو پھر ہم بہت کچھ جو ہے وہ مس کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو یہ سوچ کتنی غلط ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ سوچ ہماری میجورٹی کی نہیں ہو گئی۔ اپنے بنائے ہوئے طریقے، اپنے بنائے ہوئے اصول، سوسائٹی کلچر جو فالو کر رہا ہے، ہم وہی فالو کرے جا رہے ہیں، وہی ہم نے طریقے اپنا لیے ہوئے ہیں، اور ان کو صحیح سمجھ کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ پھر کوئی اٹھ کر بات کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، کیونکہ جی میجورٹی از دی اتھارٹی، اور زیادہ تر لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے راستہ، تو ہم اس پر چلیں گے۔ یہ چیز بہت غلط ہو گئی ہے کہ غلط کو غلط تو کہو، اس کو غلط تو سمجھو، حالانکہ یہ تو بہت ہی کوئی لو درجے کا ایمان ہے نا۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو روکو اپنے ہاتھ سے، وہ نہیں تو زبان سے، پھر جا کے اس کو غلط تو سمجھو۔ ہم تو وہ سمجھنا بھی بند کر گئے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ شیطان نے کیا کیا ہے، اس کو اتنا بیوٹیفائی کر کے حرام کاموں کو، غلط کاموں کو پیش کر دیا کہ ہمیں وہ چیز صحیح لگنے لگ گئی ہے، حالانکہ وہ آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہے، آپ کی روح کے لیے، آپ کی آخرت تباہ کر دے گی، آپ کی ایون زندگی بھی، کیونکہ بہت سارے گناہوں کی سزائیں یا کانسیکوینسز دنیا میں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو میجورٹی کے پیچھے نہیں جانا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اور پھر اس پہ سٹک کر جاؤ، اس کو پکڑ لو، اس کو جانے نہ دو۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ یعنی ایک ٹائم آئے گا کہ ایمان والا ایسا ہو جائے گا کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھاما ہوا ہے۔ لیکن بے شک اگر آپ جل رہے ہیں، یا بے شک اگر آپ مشکل بھی اٹھا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، ایک اللہ کی بات ماننے میں، ہمیشہ یاد رکھیں فلاح اسی میں ہے۔ جو ایٹرنل ہیپینس ملنی ہے، یا جو ہمیشہ کی خوشی ملنی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ اس دن جس دن اور کوئی سایہ نہیں دے گا، اپنے بھی چھوڑ دیں گے ساتھ، وہ آپ کو اسی راستے پہ چل کے ملنی ہے، ہمیشہ کی جنت اسی راستے پہ چل کے ملنی ہے۔ تو کیوں نہ صبر کر لیا جائے اس ٹیمپریری دنیا میں، کیونکہ جتنے بھی سال گزر جائیں گے ہے تو ٹیمپریری ہی نا، ختم تو ہو ہی جانے ہیں۔ اور وہ خوشی جو کہ ختم بھی ہو جانی ہے، اور جو اللہ خود کہتا ہے کہ دنیا حقیر ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو دنیا کی حیثیت نہیں، تو اگر ہم آخرت قربان کر کے دنیا کما رہے ہیں، پھر یہاں پہ پھر ہم غلط ہیں، اور پھر ہم سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ، اللہ کہتا ہے، نہیں جانتے،
تو اللہ کرے کہ ہم ان قلیل لوگوں میں شامل ہو جائیں جو جانتے ہیں، جو اس بات کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ انٹرنلائز کر کے اس پہ پھر قائم بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم میں ہمارے اضافہ کرے اور ہمارے عمل میں بھی ہمیں بڑھائے، تاکہ ہم بالکل وہ کام کرنے لگ جائیں اور ویسے بن جائیں جیسے اللہ سبحانہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔